بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے مبارک مہینے کے تقریباً 18 دن ہو چکے ہیں اور بعض جگہوں پہ 19 دن ہو چکے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ کل 20واں روزہ رہے گا اور ہمارے یہاں پہ 2 روز کے بعد میں رہے گا۔ 20واں جو روزہ ہے 20 تاریخ کی عصر بعد سے سنت اعتکاف شروع ہوتا ہے، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جب سے روزے فرض ہوئے تھے، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، تو سن 2 ہجری سے لے کر آپ کے وصال تک ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخر عشرے کا۔ اس لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کے اندر بیٹھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف میں 3 طرح کی سنتیں ثابت ہیں۔ ایک تو آخر عشرے کا اعتکاف ہے، یا تو 20 دن کا اعتکاف ہے، یا تو پھر پورے مہینے کا اعتکاف ہے۔ تینوں روایتیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں 10 دن کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا اور پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ تو کچھ لوگ اگر پورا مہینہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ کوئی 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی سنت میں شمار ہوگا، اور کوئی 10 دن کا اگر اعتکاف کر رہا ہے تو وہ بھی سنت ہے۔ تینوں سنتیں ہیں، لیکن 10 دن سے کم کی جو مقدار ہے وہ سنت میں نہیں داخل ہوں گی۔ اگر کوئی آدمی 3 دن کا اعتکاف کرے، اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ سنت نہیں شمار ہوگا، اس لیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہے واجب، دوسرا اعتکاف ہے سنت، اور تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ واجب جو اعتکاف ہے وہ منت کا اعتکاف، جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے یہ منت مانی یا یہ نیت کی کہ اے اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے کہ ہمارے شریعت میں منت کا ماننا یہ جائز اور حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منت ماننا ناجائز اور حرام ہے، بالکل آپ منت مان سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی اسلام میں منت نہیں مان سکتے ہیں، بالکل مان سکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ منت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یا پھر قرآن و حدیث کے اعتبار سے۔ جیسے آپ نے منت مان لی کہ میں ایگزام میں اگر پاس ہو گیا تو 10 دن کے روزے رکھوں گا، یا کہیں پہ آپ نے نوکری کے لیے اپلائی کی اور یہ نیت کی ہے کہ میں اگر وہاں پہ اپوائنٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں 15 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 20 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یا 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو یہ قرآن و حدیث والی منت ہے۔
یا کسی نے یہ نیت کی گھر میں کوئی بیمار ہے کہ میرا اگر بیمار اچھا ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا یا 100 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں ان کے نام سے ایک جانور ذبح کر کے گوشت صدقہ کر دوں گا، یا ایک بکرا کہیں پہ صدقہ دے دوں گا، تو اس طریقے کی منت آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ یا آپ نے یہ منت مان لی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ اچھا ہو جائے تو ان کے نام سے میں اتنا اتنا صدقہ فقیروں میں بانٹ دوں گا، یا اتنا اتنا پیسہ مسجد میں دے دوں گا، یا میں کھانا پکا کے جو ہے غریبوں کو کھلا دوں گا، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال اور جائز ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن وہ منت ماننا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف والی منت، جیسے کسی نے نیت کی کہ اے اللہ اگر میرے کو بیٹا ہو گیا تو میں 7 سال تک اس کے بال نہیں کاٹوں گا، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف والی منت ہو گئی۔ یا کسی نے یہ منت کی کسی درگاہ پہ جا کر کہ اے خواجہ غریب نواز، یا اے خواجہ بندے نواز، یا اے سکلادی بابا، یا اے فلانے بابا، اگر میرے کو اولاد ہوئی، مجھے اگر بیٹا ہوا تو 7 سال کے بعد میں یہاں آ کے اس کے بال منڈاؤں گا، تو یہ منت کرنا بھی ہمارے شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی منتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ بچے کی عمر 7 سال ہونے تک اس کے بال نہیں کاٹتے ہیں، اور پھر 7 سال کا ہونے کے بعد اس کو وہ درگاہ پہ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں لے جانے کے بعد میں اس کا سر منڈاتے ہیں، تو یہ سراسر شرک ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف والی منت ہے۔ یا بہت سارے لوگ اپنی بہو کو لے کر جاتے ہیں درگاہ پہ، جو بیچاری حاملہ ہوتی ہے، اور مجاور صاحب کو وہاں پہ وہ جو مورکا ہوتا ہے وہ پیٹ پہ مارنے لگاتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ہم منت مانتے ہیں اگر ہماری بہو کو لڑکا ہوا یا جو بھی اولاد کی آپ نے نیت کی منت کی وہ اگر پیدا ہو گیا تو آپ کی درگاہ پہ آنے کے بعد میں اس کے وزن کے برابر ہم لوگ یہ صدقہ کریں گے، پیسے صدقہ کریں گے، یا جو بھی صدقہ کریں گے، یا یہاں پہ لا کے ہم جو ہے درگاہ کے نام پہ اس کے وزن کے برابر میں جو ہے کھانا وغیرہ جو بھی رہے گا، لوگ ایسی منتیں وہاں پہ مانتے ہیں۔ تو اس میں 2 گناہ ہوئے۔ ایک تو یہ گناہ ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کی مستورات کو، محرم عورت کو ایک نامحرم کے پاس میں لے کر گئے۔ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو بابا لوگوں سے ملانے میں عیب نہیں سمجھتے، اس کو بے پردگی نہیں سمجھتے، بولتے نہیں بابا کی آنکھوں میں پردہ ہے، ایسا سمجھتے۔ تو بابا سے ملانے میں بابا سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس میں عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سارے بابا آسارام باپو کے جیسے بھی بابا رہتے، ہاں بابا لوگ کم نہیں رہتے، ان کو نماز روزے کا کوئی ٹھکانہ رہتا نہیں، تو بابا کی گود میں گھر کی مستورات، وہ بابا سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ وہ جو مور کا ہوتا ہے بابا، وہ سر پہ مار رہے ہیں، پیٹ میں مار رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ نامحرم کے پاس آپ نے اپنے گھر کی مستورات کو لے کے چلے گئے۔ بعض بابا لوگ جو لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں یا لیمبو تعویذ وغیرہ پہ پڑھ کے دیتے ہیں، ویسے لوگ بھی عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کی انگلی دبا کے چیک کرتے ہیں، تھرمامیٹر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، ہاں وہ بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے نا، اس کے جیسا ان کے انگلی میں بھی ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، تو عورت کا ہاتھ میں لے کے ایسا ناخن پہ ناخن مار کے وہ چیک کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ اثر ہے نہیں ہے۔ حرام اور ناجائز ہے یہ بھی۔ اور لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کی علم کے کہ بھائی یہ حرام ہے نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اپنے گھر کی مستورات کو ویسے بابا لوگوں کے پاس میں لے کر جاتے ہیں چیک کرانے کے واسطے، تو بالکل شریعت کے اندر اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسی اگر کوئی منت مانتا ہے تو وہ ناجائز ہوگی۔ کسی درگاہ پہ جا کے منت ماننا،
کسی پیر کے پاس جا کے منت ماننا، کسی بابا کے پاس جا کے منت ماننا، یا اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پہ، جیسے آج کل بہت سارے مسلمان بھی اپنے گاڑیوں پہ لکھتے ہیں خواجہ غریب نواز، KGN جو لکھتے ہیں، کچھ لوگ KBN لکھتے ہیں، خواجہ بندے نواز۔ ارے نوازنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ذات نوازنے والی ہے۔ نہ کوئی بندہ کسی بندے کو نواز سکتا ہے اور نہ کوئی خواجہ کسی بندے کو نواز سکتا ہے، کیونکہ خواجہ بھی اور بندے نواز بھی دونوں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہے بھائی؟ دونوں بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو وہ کیسے کسی کو نواز سکتے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہوں ایسے مسلمان، وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اگر اپنے گاڑی پہ KGN لکھ دیے، یا اپنے گھر کے دروازے پہ KGN لکھ دیے، یا اپنے دکان پہ لکھ دیے، ان کو لگتا ہے کہ اب میں سارے فرائض سے بری ہو گیا، اب نہ میرے اوپر نماز فرض ہے، نہ اب نے میرے اوپر روزہ فرض ہے، نہ اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے جب خواجہ کا دامن تھام لیا تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے اب سب معاف ہو گیا میرے لیے، مطلب ان کے نزدیک ایک اسلام کی الگ شکل ہے۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز لکھنے کو اسلام سمجھ لیا، خواجہ بندے نواز لکھنے کو اسلام سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ یہ جو اسلام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اسلام ان کو مشکل لگتا ہے، محنت والا لگتا ہے۔ اور وہ جو اسلام ہے، قوالی والا اسلام، باجے والا اسلام، گاجے والا اسلام، جلوس والا اسلام، اس میں سب انٹرٹینمنٹ نظر آتا ہے، اس میں DJ ہے۔ یہ اسلام میں DJ ہے کیا بھائی؟ ارے نماز روزے والے اسلام میں DJ ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ اسلام اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ اسلام میں DJ بھی ہے، وہ اسلام میں جلوس بھی ہے، دھنگانا بھی ہے، نعرے بازی بھی ہے۔ لیکن نماز روزے والا جو اسلام ہے، نہ اس میں نعرے بازی ہے، نہ اس میں DJ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سادہ سمپل اسلام ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ تو یہ اسلام مسلمانوں کو پسند نہیں آتا۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی دکان، اپنے مکان پہ اب KGN لکھ دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آتھورائز ہو چکے ہیں جنت کے لیے۔ مطلب KGN کا مطلب ایسا ہو گیا جیسے وہ اسٹیمپ ہو گیا جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ بھائی اب تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، آخری جو پروسیسنگ تھی وہ لکھ کے تو نے کر دیا کمپلیٹ۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں ادھر آنے سے پہلے ایک جگہ پہ ایک آفیشیل کام سے مجھے جانے کی ضرورت پڑی۔ حسن بھی میرے ساتھ میں تھا، میرا لڑکا۔ میں بولا وہاں پہ کام کر کے پھر وہاں سے مسجد میں ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اب گئے ہم وہاں پہ تو پورے مسلمانوں کی جماعت وہاں پہ بیٹھی ہوئی، اور ماشاءاللہ اس میں سے بعض ایسے سر پہ انہوں نے ٹوپی گیپی پہنی ہوئی، اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سب لوگ۔ اب ہم بھی گئے اپنے کام سے، اور پھر ہم لوگ تھوڑا سا دور ویٹنگ کے اندر بیٹھے۔ وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے بعد میں چائے کا آرڈر دیا، رمضان کے مہینے میں 2 سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب سارے مسلمان وہاں پہ چائے پی رہے ہیں، اس کے بعد میں بسکٹ کھا رہے ہیں چائے کے ساتھ میں۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں اگر کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتا ہے تو قاضی شریعت ایسے لوگوں کی گردن اڑانے کا حکم دے گا، کیونکہ تم کھلم کھلا اسلامی شعائر کا مذاق اڑا رہے ہو۔ بازار میں بیٹھ کے سینکڑوں لوگوں کے سامنے اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہن کے کھا رہا ہے تو وہ صرف دوسرے مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو وہاں پہ موجود ہے ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام کی کوئی عظمت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ وہ پورے لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا صرف جو بیچارہ مجھے لگا کہ وہ روزے سے ہے، باقی سارے مسلمان وہاں پہ بیٹھے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے کیوں، اس لیے کہ یہ اسلام ان کے لیے مشکل ہے، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، تراویح پڑھنے والا۔ سادہ سمپل اسلام یہ ہے، انہوں نے اپنے دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیے KGN بول کے، ان کو لگ گیا بس اب میں نے میرے اسلام کا حق ادا کر دیا۔
تو شریعت کے اندر منت جو ماننے کا مسئلہ ہے، آپ اللہ سے مانو، آپ کو اولاد نہیں ہے تو اللہ سے منت مانو، جیسے زکریہ علیہ السلام نے منت مانی تھی، یحییٰ علیہ السلام نے منت مانی تھی، ایسی منت مانو اور وہ دعا پڑھو جو قرآن میں ہے، اور نیت کرو کہ اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں میری اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا یا عالم دین بناؤں گا یا دین کا داعی بناؤں گا، تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یہ منت آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ منت ماننا کسی درگاہ سے یا کسی پیر صاحب سے کہ بیٹا 7 سال 8 سال کا ہونے کے بعد میں یہاں لا کے اس کے سر کے بال کاٹوں گا یا میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا، یہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ سے مانو کہ اگر میں کامیاب ہو گیا یا میرا بزنس سکسیس ہو گیا یا میرا بیٹا جاب پہ لگ گیا یا میں خود اپنا جاب پہ لگ گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر یہ نیت کرے کہ میں یہاں آ کے کندوری کروں گا یا میں یہاں آ کے بکرا کاٹوں گا یا میں یہاں آ کے چادر چڑھاؤں گا یا میں بابا کے نام پہ اپنے گاؤں میں ایک قوالی کا زوردار پروگرام رکھوں گا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اعتکاف کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلا جو اعتکاف ہے وہ منت والا اعتکاف ہے۔ کسی نے منت مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اعتکاف کرنا اس آدمی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ اگر نہیں کریں گا تو گنہگار ہوگا، وہ اعتکاف اس کے ذمے سے کبھی بھی اترنے والا نہیں ہے، چاہے کبھی بھی کرو۔ لیکن اس نے منت مانی تھی کہ میں 10 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب ویسے آدمی پہ واجب ہے کہ وہ آدمی وہ 3 دن کا اعتکاف میں بیٹھ کر اس کو پورا کرے۔ تو اعتکاف کی پہلی قسم ہے واجب والا اعتکاف۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے سنت۔ سنت اعتکاف جو حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری عشرے کا۔ ہر مسلمان کے اوپر واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ یہ واجب وہ منت والا واجب نہیں ہے، مطلب ضروری والا واجب ہے کہ ضروری ہے، سنت ہے اللہ کے نبی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کی تلاش میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو ہم لوگوں نے بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان نے اس کی فکر کرنا چاہیے کہ بھائی میں کم سے کم اعتکاف کے اندر جو ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، دکان کو چھوڑ کے، اپنی تھوڑی سی دنیا سے دور ہو کے اللہ سے لو لگا کر مسجد کے کونے میں بیٹھوں، تاکہ اللہ اللہ کروں تو 10 دن کے اعتکاف سے میرے دل کے اندر نور پیدا ہو۔ اور اعتکاف سے دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے جب آدمی دکان سے دور ہوتا ہے، کاروبار سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر کے ماحول سے دور ہوتا ہے، اب وہ 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں پڑا ہوا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہے، ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور دل جو ہے اس کا نورانی ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کی برکت ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کی کسی بھی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں آ کے پڑا ہوا ہے، اب پڑ گیا وہ اللہ کے دربار میں، اب وہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، 10 دن کا اعتکاف یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان نے فکر اور کوشش کرنا چاہیے کہ میں بھی اس اعتکاف کو ادا کروں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھ کے حضور کی یہ سنت زندہ کروں۔ آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں سنتوں پہ عمل کروں، سنت راستے پہ چلوں، یہ سنت زندہ کروں، وہ سنت زندہ کروں۔ تو جو سنت زندہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کرے، اور وہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے آج سے 2 دن بعد۔ اور بہت ساری جگہوں پر 1 2 2 نہیں بلکہ 5 ہزار کی تعداد میں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے مہینے کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ خانقاہیں چلتی ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں جیسے دارالعلوم کنتھاریا وغیرہ ہے، وہاں پہ خانقاہیں چلتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو
تو 1,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اور وہ بھی صرف انڈیا سے نہیں، اوور آل ورلڈ سے لوگ آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے اور ادر کنٹریز سے لوگ وہاں پہ صرف اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک اعتکاف کی قدر و قیمت ہے، ان کو معلوم ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ کیا دیں گے۔ تو ایسے لوگ اعتکاف میں اہتمام کے ساتھ میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے شہر میں بھی کچھ ایسے ہائر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے مسجدوں میں پچھلے کئی سالوں سے شب قدر کی تلاش کا پروگرام رکھتے ہیں، اور ہر رات، اب 20ویں رات سے وہ شروع کر دیں گے، ہر رات پوری رات اپنے مسجدوں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ مسجد میں باضابطہ جو ہے چائے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ بہترین جو ہے لوگ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پوری رات مسجد میں عبادت کا اور تلاوت کا پروگرام چلتا ہے۔ اور پچھلے 2 سال سے میں خود ایک ایسی مسجد میں ہر سال جاتا ہوں، شب قدر کے بعد میں وہ لوگ خاص طور پہ بلاتے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ یہ سال بھی ان کی طرف سے دعوت آئی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ شب قدر کے بعد ہی آؤں گا جب تک ہمارا قرآن ختم ہو جاتا۔ کون لوگ ہیں؟ سب ایک دم ہائر ایجوکیٹڈ ہے، ان میں سے کوئی کسی بینک کا مینیجر ہے، ان میں سے کوئی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے جس کا اپنا ہول سیل کا کام کاج چلتا ہے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، سب ایک دم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک شب قدر کی اہمیت ہے، ان لوگوں کے نزدیک اعتکاف کی اہمیت ہے، اس لیے اتنی بڑی فیلڈ میں ہونے کے باوجود وہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے اپنے مسجد میں پوری رات جگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 20 رمضان کے بعد 20ویں روزے سے وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ آخر کی جو راتیں ہیں ان کے اندر شب قدر کو تلاش کر سکے، اور مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے کرنے والے جن کو قدر ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، مگر ہمارے یہاں پہ معاملہ یہ ہے، ہم کو شب قدر کی اور ہم کو جو ہے اعتکاف کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے بعض مسجدوں میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ارے بھائی بیٹھو، اعتکاف کے اندر بیٹھو۔ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر پورے گاؤں میں ایک آدھے بیچارے بزرگ کو، بوڑھے آدمی کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھو اعتکاف کے اندر۔ زبردستی ان کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، بولے اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی بھی پورے محلے سے اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گا تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے، پورے گاؤں کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو گاؤں کھیڑوں میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ اعتکاف کے لیے باضابطہ آدمی تیار کرنا پڑتا ہے کہ کم سے کم ایک آدھا آدمی مسجد کے اندر بیٹھے۔ ہمارے یہاں بشاشت سے ہم لوگ کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ بشاشت تو ایسی ہونا چاہیے تھی کہ ہمارے نوجوان بھی وہ بھی یہ فکر کرتے کہ بھائی میں بھی جو ہے 10 دن کا اپنے مسجد کے اندر اعتکاف کروں، اس لیے کہ یہ سنت ہے حضور کی۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں، اعتکاف کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہم لوگ جو سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی باریک سے باریک سنت پہ میں عمل کروں، تو ایسے لوگوں کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ لوگ مسجد کے اندر آ کے 10 دن کا پڑاؤ ڈال دیں، اپنے بستر کے ساتھ، اپنے ضروریات کے سامان کے ساتھ آ گئے مسجد کے اندر، پڑھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ تو مسجد میں ایک ماحول نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد میں 8 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے۔ وہ تو غنیمت ہے الحمدللہ۔ اپنے مسجد میں ہمارے یہ دونوں بزرگ جو ہے بیچارے وہ پہلے روزے سے ہی پورے 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، تو مسجد والوں کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن ہر آدمی نے اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے، اپنی طرف سے، کہ ہماری زندگی کے 50 سال 60 سال دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے میں چلے گئے، جاب کرنے میں چلے گئے، نوکری کرنے میں چلے گئے، مزدوری کرنے میں چلے گئے، اگر وہ زندگی کے اتنے دنوں میں سے 10 دن میں نے اللہ کے لیے دے دیے، یا 10 دن میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں مسجد کے اندر آ کے پڑ گیا، تو مجھے بتاؤ میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارا 10 دن کا مسجد کے اندر آ کے پڑھنا، مسجد میں اللہ سے مانگنا،
ہو سکتا ہے یہ 10 دن کا ہمارا اعتکاف ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. اور ہماری جتنی پینڈنگ دعائیں ہیں، بہت ساری آدمی کی دعائیں ہوتی ہے جو قبول نہیں ہوتی ہے. اعتکاف میں آدمی بیٹھے گا، اللہ کو اس کے اوپر رحم آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ یہ میرے دربار میں آ کے پڑا ہوا ہے، تو یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو. تو اللہ اعتکاف کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ بھائی ہم انشاءاللہ ابھی 2 دن باقی ہے. آج 18واں روزہ ہے، کل 19واں روزہ ہے، اور پرسوں 20واں روزہ رہے گا. تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز تک آپ نے اپنا سامان وغیرہ لے کے مسجد میں آ جانا، مغرب سے پہلے کریں گے انشاءاللہ. اب اعتکاف خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، اعتکاف عورتوں کے لیے بھی ہے. ہم یہی باتیں اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو بھی بتائیں. اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتی ہے. اور ان کی اعتکاف کی کیا ترتیب رہے گی؟ ہمارے گھروں کے اندر ہر گھر میں ایک جگہ فکس ہوتی ہے جس میں عورتیں مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے. جو وہ جگہ ہے نماز پڑھنے کی فکس ہمارے گھر کے اندر، بس اسی جگہ، وہی جگہ ان کی اعتکاف کی جگہ ہے. اس جگہ پہ وہ اپنا مصلی بچھائے، جا نماز بچھائے، وہیں پہ اپنا قرآن لے لے، وہیں پہ اپنی تسبیح لے لے، وہیں پہ اپنی جو کتابیں پڑھنا ہے وہ لے لے، وہیں پہ اپنا بستر لے لے، اور وہیں پہ ان کا اعتکاف ہوگا. وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھیں گی، تلاوت کریں گی. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے کتابیں پڑھ سکتی ہے، ذکر و تلاوت. گھر کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہے، اور گھر کے اندر اسی جگہ پہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف میں دنیا کی بات نہیں کر سکتے. بالکل، اگر ہماری ماں بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے وہ گھر کے دوسرے کام بھی کرا سکتی ہے، وہ خود نہیں کر سکتی ہے. لیکن اور عورتیں اگر ان سے کچھ پوچھ رہی ہے، کچھ پکانے کے بارے میں، کچھ دھونے کے بارے میں، کچھ لانے کے بارے میں، لے جانے کے بارے میں، تو ان کو یہ بات کی اجازت ہے کہ وہ یہ ضروری باتیں بھی ان کے ساتھ میں اعتکاف کی حالت میں کر سکتی ہے. تو عورتوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ آسان ہے کہ وہ اعتکاف میں آرام و اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ سکتی ہے اور اللہ اللہ بھی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، اگر مان لو کوئی شرعی عذر پیش آتا ہے تو ان کا اعتکاف اسی وقت میں ختم ہو جائے گا، وہ اپنے اعتکاف کو کنٹینیو نہیں کریں گی. تو شریعت نے ان کو اس بات کی بھی اجازت دی ہے، یہ بھی ان کے لیے سہولت ہے. اس لیے کہ دین کے جتنے کام مردوں کے لیے ہے اتنے ہی کام کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر مردوں کے لیے 10 دن کا اعتکاف سنت ہے تو عورتیں بھی 10 دن کے اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتی ہے. اور ان کے لیے اور بھی زیادہ آسانی ہے کہ گھر کے اندر ہی ان کو بیٹھنا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنی تمام ضروریات بھی پوری کر سکتی ہے. بیٹھے بیٹھے کسی کو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے بولنا ہے یا کچھ سامان لانے لے جانے کے لیے، لیکن باقی دنیا کی باتیں کرنے کی اعتکاف میں اجازت نہیں ہے کہ بھئی آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ آپ اگر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کی حالت میں حتی الامکان آپ دنیا کی باتوں سے، دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی مشغولیت سے پرہیز رکھیں. ایک سوئی کے ساتھ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، چاہے ماں بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہو یا مرد اعتکاف کے اندر بیٹھے ہو. تو ہمارے لیے سنہری موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان ہم کو عطا کیا. ہم کوشش کریں، فکر کریں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اگلے سال کا رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. اب کتنے لوگ ہمارے مسجد کے ایسے ہیں، ہمارے اپنے محلے کے ایسے ہیں جو بیچارے پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا رمضان کے درمیان میں ہی انتقال ہو گیا، وہ بھی آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جو رمضان شروع ہونے سے 5 دن پہلے، 8 دن پہلے دنیا سے روانہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان عطا کیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اگلا رمضان مجھے بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے لیے انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، اس سال میں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی فکر اور کوشش کروں گا. بولو کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ؟
ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو سمجھ میں آئے گا، اس حساب سے مجھے ہمارے حاجی صاحب کو بولنا پڑے گا بھائی انتظام کرو بول۔ تمام لوگ نیت کرو، تمام لوگ۔ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی، اعتکاف میں بیٹھنے کے فضائل ہی نہیں معلوم۔ ہر آدمی فکر کرے، ہر آدمی کوشش کرے۔ ہمارا نظریہ کیا بنا ہوا ہے، اعتکاف میں ان لوگوں نے بیٹھنا چاہیے جن کو اب کوئی کام دھندا ہے نہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جا کے دیکھو گجرات کے اندر جہاں جہاں پہ خانقاہیں چلتی ہے ان جگہوں پر لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور تفسیر میں نے ایک مسئلہ پڑھ کے سنایا تھا، راجستھان سے ایک صاحب نے لکھے تھے کہ ہمارے مسجد میں شروع سے ہی 70 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں کے پاس میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ لوگ زامبیا جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، وہاں پہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں پیر ذوالفقار صاحب، ان کی خانقاہ لگتی ہے زامبیا کے اندر، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں زامبیا میں، یہاں سے پیسہ خرچ کر کے، اور ڈبل، یہاں سے انڈیا سے ڈائریکٹ وہاں کی فلائٹ نہیں ہے تو دبئی جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑتے ہیں، یا کینیا جاتے ہیں وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑتے ہیں، ایسا فلائٹ چینج کر کے جانا پڑتا ہے۔ لوگ جن کے نزدیک اعتکاف کی قدر و قیمت ہے تو وہ سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہے، دوسرے ملک جانے کے لیے بھی تیار ہے، اور ہمارے جیسے لوگ، ہم کو قدر نہیں، ہم کو یہ گارنٹی ہے کہ ہمارا اگلا سال واپس سے ہم کو رمضان ملنے والے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان عطا کیا ہے تو کم سے کم ہمارے مسجد میں بھی 100 سے اوپر لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔